خدا نہ کرے کہ کوئی عمر میں حج نہ کرے، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ کوئی امام سے تو پوچھا جائے گا، پہنچا، اس نے کہا آپ چل کے معاذ اللہ امام کو شرمندہ کریں گے۔ رابی آیا، امام صادق کے سامنے بیٹھ گیا، یہ مولا ہم آپ کو بتانے آئے یہ آپ کے شیعہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، اور یہ گناہ اور وہ گناہ کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے۔ روایت میں سب موجود ہے، امام سر کو جھکائے بیٹھے ہوئے، وہ اپنا بول رہا ہے۔ اب یہ نہ کہیے گا کہاں سے پڑھا، شیخ صدوق کی کتاب علل الشرائع کی آخری حدیث جہاں کتاب ختم ہوئی، حرف آخر قلم توڑ دیا شیخ صدوق نے یہی لکھ کے۔ علل الشرائع سمجھے شریعتوں کی علت، فلاں چیز شریعت میں کیوں ہے، تو یہ کیوں ہے وہی بتا رہا ہوں، یہ بھی تو ہے نا۔ تو چپ ہو گیا۔ اب ظاہر ذخیرہ تو گفتگو کا ختم ہو گیا نا، کتنا ذخیرہ چلے گا؟ 100-150 لطیفے یاد کر لیے، ہنسا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو ریپیٹ ہونے لگتے ہیں، اور پھر جسے یاد ہوتے گئے جی یہ سن چکے، دوسرا سنا، اور جب بات کہیے کہ شروع کیا، یہ تو سنا ہوا ہے، مٹی خراب ہو گئی، اس کا فن خراب ہو، ارے یہ تو کئی بار کا سنا ہوا۔ تو اب اگر کوئی ذہین ہے تو نئے تلاش کرتا ہے، یہ نہ کہا جائے دوہرایا جا رہا ہے، ارے دوہرایا ہوا لطیفہ تو کوئی سنتا نہیں، تو دوہرائی مجلس کون سنے گا، مجھے نا۔ ٹھیک ہے، اب امام نے سر اٹھایا، کہہ چکا یا ابھی کچھ باقی ہے؟ اس نے کہا میں نے تو سب آپ کے سامنے کہہ دیا، ان لوگوں کی حرکتیں، ان لوگوں کی سب تو بیان کر دیا، سب آپ کو بتا دیا۔ امام نے فرمایا تو نے سب بیان کر دیا، اب باہر جا، گلی میں، کوچے میں، مدینے میں، ہر جگہ جا کے یہ کہہ دے کہ جعفر صادق نے یہ کہا ہے کہ اس کے باوجود وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ اسی پہ تو ٹکے ہوئے ہیں، ورنہ وہ لے گیا تھا اغوا کر کے۔ یہ جو کہا ہے انہوں نے، ہم تمہارے ہیں تم ہمارے ہو، تو کیا راوی عاجز آ گیا ہوگا اس پر؟ دوسرا کوئی بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ حیرانی کیا ہے یہ بتا، جب صبح کو سورج نکلتا ہے تو کرنیں کہاں جاتی ہیں؟ کہ کرنیں سورج سے باہر نکلتی ہیں اور روشنی پھیلاتی ہیں، اور کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو کرنیں کہاں جاتی ہیں؟ کہ کرنیں سورج کے اندر جاتی ہیں۔ میرے شیعہ میری کرنیں ہیں، مجھ سے نکلتے ہیں واپس۔ آغا میاں تشریف لائے ہیں، آپ ان کا استقبال ایک بلند آواز کے ساتھ درود بھیج کر استقبال کیجیے۔ اب واپس اسی غار حرا پہ جائیے، لذت اس کی ختم ہو گئی، ارے اتنی محنت کی تھی، سارے شاگرد ان پہ لگا دیے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں یہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، ساری محنت بیکار اس کی ہو گئی۔ اس لیے چیخا تھا پہلی وحی آنے پر کہ ان کے آنے کے بعد اور یہ آخری نبوت آنے کے بعد میرا کیا حشر ہوگا، اس پہ پریشان تھا، اور آج تک پریشان، جو کچھ کر رہا ہے پریشانی کیا ہے۔ خیر میں غار حرا پہ چڑھ گیا اوپر، پھر اس کے بھی اوپر چوٹی پہ پہنچ گیا، وہاں ایک فوٹوگرافر کھڑا، پیسے دیجیے، ابھی دیکھیے کیمرہ ہے اس میں سے تصویر نکل آئی، یہ لیجیے، 4 تصویریں کھینچ کے اوپر بالکل دوسری طرف سے گھوم کے، اور اس کو احرام تو باندھے ہوئے تھے، اس میں کھڑے ہو کے تصویر کھنچوا لی۔ اب وہاں اوپر کیوں چڑھا میں؟ پہاڑی پہ جو بھی چڑھتا ہے کہتے چوٹی فتح کر لی، تو اوپر چڑھ کے نیچے دیکھتا ہے، پھر اپنے کو دیکھتا ہے، تو ہم نے بھی ایسے ہی کہ ہم کہاں ہیں، لیکن یہ تصور نہیں آیا کہ 2 گھنٹے ہم چڑھ کے یہاں پہنچے، اللہ اتنا بڑا سفر۔ جب ہم وہاں کھڑے ہوئے اور نیچے نظر گئی کہ وہاں سے چلے تھے اور چڑھتے ہوئے یہاں تک آئے، تو اسی وقت میری آنکھ میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ میرے تصور میں آیا کہ روزانہ دوپہر کو پیغمبر کا کھانا لے کر خدیجہ ان پتھروں پہ چلتی ہوئی اس 2 گھنٹے کی مسافت پر تیز دھوپ میں جب پتھر جل رہے ہوتے تو آتی تھی، کیا بی بی تھی، عرب کی ملکہ، اور وہ پتھروں پہ چلتی ہوئی اوپر آ رہی۔ کیا آپ اسے آسان سمجھتے ہیں کہ وہ آ رہی؟ تو جناب خدیجہ چلیں اور جبریل پیغمبر پر اترے اور کہا کہ خدیجہ آ رہی ہیں، آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، جیسے ہی خدیجہ پہنچیں خدیجہ کو اللہ کا سلام کہہ دیجئے گا۔ 2 بیویاں ہیں جن کو اللہ کا سلام آیا، ایک خدیجہ بی بی اور دوسری خدیجہ کی عظیم بیٹی شہزادی سیدہ پہ کب سلام آیا اللہ کا؟ چھوٹی سی تھی، 5 برس کی، جب
ماں جدا ہوئی، اور جب سے پیغمبر ہجوم کے قبرستان میں دفن کر کے آئے تھے خدیجہ بیوی کو، گریا نہیں رکا سیدہ کا، ماں کی یاد، اور بار بار پوچھتی میری ماں کہاں، بابا میں اماں کہاں۔ جبریل آئے، کہ حبیب سیدہ سے کہیے کہ اللہ نے تم کو سلام کہا، یہ دوسرا سلام ہے اللہ، اور سیدہ سے کہیے کہ تمہاری ماں اللہ کے پاس ہے، اور ایک سفید موتیوں کا قصر ہے اس میں قیام ہے۔ بس پھر سیدہ چپ ہو گئی، اللہ کا سلام آ گیا، پیغام آ گیا، پھر گریا نہیں، اس لیے کہ اب سیدہ بی بی کو بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اسلام کے سفر میں اس سفر کو طے کریں۔ پیغمبر خانہ کعبہ میں سجدے میں، اور اوجھڑی رکھ دی گئی پشت پہ، اور چاروں طرف ہنسی ہو رہی ہے، مذاق ہو رہا ہے، اور پیغمبر چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی ناصر مددگار، گھر کا پردہ ہٹا کر ننھی سی چادر اوڑھ کر خدیجہ کی ننھی سی بچی دوڑتی ہوئی چلی، رسول اللہ کا ہاتھ تھاما، جیسے ناصر مل گیا، ہاتھ پکڑا کر لے کر آئی، پانی لیا لوٹے میں آفتابے میں، سر کو دھونا، بابا سر کو جھکائی، اب پیغمبر نے تو سر جھکا لیا، سیدہ سر دھوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے پانی کی دھار سر پہ پڑ رہی ہے ویسے ہی سیدہ کی آنکھ سے آنسو کی دھاریں گرتی جا رہی، پیغمبر تو سر دھلوا رہے ہیں، جب سر دھل گیا اور پھر سر اٹھایا تو دیکھا آنسو جا رہے، لیکن جتنی دیر بیٹی نے سر پر ہاتھ رکھ کر سر دھلایا ہے اتنی دیر میں رسالت اور رسول اور محمد تینوں ہستیوں نے کچھ محسوس کر لیا سیدہ کے ہاتھ سے، تو بے اختیار کہا تو تو اس طرح میرا سر دھلا رہی تھی جیسے ماں بیٹے کا سر دھلاتی، ارے تو ام ابیہا ہے، تو ام ابیہا۔ یہ خطاب 5 برس کی عمر میں پیغمبر سے لیا ہے ام ابیہا۔ یہ جو ہمارے ہاں ناصر عباس مارا گیا وہ اسی خطاب کے بیان کرنے پہ قتل ہوا، کتنا عظیم ہے بی بی کا یہ خطاب، وہ نیت لقب کچھ بھی کہی، وہ اس نے کہا ام ابیہا، مقدمہ اس کے لیے درج ہوا، توہین رسول کی ہے، مقدمہ لڑا، اس نے جواب دیا، کتابوں سے جواب دیا، جیت گیا کہ حوالوں کے ساتھ وہ جیت گیا، لیکن دشمن کو اس کا کیس جیتنا بھی نہیں اچھا لگا، اور پھر اسے قتل کر دیا انہوں نے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جب دشمن جیت نہیں پاتا تو آخری فیصلہ یہی کرتا ہے قتل کر دو، تو ایک ایک فضیلت پڑھنے پر 1400 سال میں شہادتیں ہوئیں۔ اب آپ سمجھے کہ یہ جو امام نے فرمایا یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں، اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ کن منزلوں سے گزر کر یہ ہمارے فضائل پڑھ رہے ہیں، کس طرح یہ ہمارا ذکر کرتے ہیں، کیسے ذکر کو سجاتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں ادب سے، اور کیسے چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، یہ ہے سب۔ ہاں یہ ہے کہ دور سے دشمن جلتا ہے، یہ سب دیکھ دیکھ کے جلتا ہے، ہلتے ہی نہیں اپنی جگہ سے، اور پھر اس میں ایک اور گلدستہ ٹاکا ہوا ہے نیر مجیدی نے، تبرہ، ذکر علی تبرہ کا گلدستہ سجایا ہوا ہے، اور روز روز 2 قطعے ضرور پڑھتے ہیں۔